ایران کی پاسبانی انقلاب کے ابنائے ہرمز میں کارروائی، 2 غیر ملکی جہازوں کو تحویل میں لے لیا۔ جہازوں میں اسرائیل کا MSC فرانسسکا شامل ہے۔ پاسبانی انقلاب کے مطابق یہ جہاز خفیہ طور پر ابنائے ہرمز سے گزرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایرانی فورسز نے اپنی انٹیلیجنس نگرانی کے ذریعے جہازوں کی شناخت کر کے روک لیا۔ پاکستان کا مذاکرات کا دوسرا دور یقینی بنانے کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کی بیٹھک، سینئر وفاقی وزراء اور اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ امریکہ ایران جنگ بندی میں توسیع کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ امریکی صدر کی جانب سے جنگ بندی میں توسیع کے اعلان کا خیر مقدم۔ ذرائع کے مطابق پاکستانی قیادت آج بھی ایرانی قیادت کے ساتھ رابطے کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایرانی سفیر رضا میری مقدم کی ملاقات، خطے کی تازہ صورتحال اور امن کے لیے کوششوں پر تبادلہ خیال۔ امریکی صدر کا پاکستان کی درخواست پر جنگ بندی میں توسیع کا اعلان۔ ٹرمپ کہتے ہیں فیصلہ وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل کی درخواست پر کیا۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں ٹرمپ نے کہا ایران کی حکومت اس وقت اندرونی طور پر شدید تقسیم کا شکار ہے۔ امریکی فوج کو فی الحال حملے سے روکنے کی ہدایت دے دی ہے۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی برقرار رکھنے کا اعلان۔ ایران نے امریکی جنگ بندی میں توسیع کو مسترد کر دیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر کے مشیر مہدی محمدی کہتے ہیں یہ توسیع دراصل ممکنہ فوجی کارروائی کے لیے وقت حاصل کرنے کی حکمت عملی ہے۔ جنگ ہارنے والا فریق شرائط عائد نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جنگ بندی میں توسیع کی درخواست قبول کرنے پر صدر ٹرمپ سے اظہار تشکر۔ سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں لکھا اپنی اور فیلڈ مارشل کی طرف سے صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پوری امید ہے کہ فریقین تنازع کے مستقل خاتمے کے لیے اسلام آباد میں مذاکرات کے دوسرے دور میں جامع امن ڈیل کو انجام دینے میں کامیاب ہوں گے۔ پاکستان تنازعات کے مذاکراتی حل کے لیے اپنی بھرپور کوششیں جاری رکھے گا۔ اقوام متحدہ کا جنگ بندی میں توسیع کا خیر مقدم، پاکستانی کوششوں کی مکمل حمایت کا اعادہ۔ اینٹونیو گوتریس کہتے ہیں توقع ہے پاکستان کی کاوشیں جامع اور پائیدار حل کے لیے سازگار ماحول تشکیل پائے گا۔ جنگ بندی میں توسیع سے سفارتکاری اور اعتماد سازی کو موقع ملے گا۔ تمام فریقین جنگ بندی کو خطرے میں ڈالنے والے اقدامات سے گریز کریں۔ ہمیں امریکی ناکہ بندی ختم ہونے سے متعلق اشارے ملے ہیں۔ امریکی ناکہ بندی ختم ہوتے ہی مذاکرات کا اگلا دور اسلام آباد میں ممکن ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب عامر سعید کا اہم بیان۔ نیو یارک میں میڈیا سے گفتگو، عامر سعید کا کہنا تھا کہ جیسے ہی واشنگٹن ایرانی بندرگاہوں کی بحری ناکہ بندی ختم کرے گا مذاکرات کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ اگلا مرحلہ پاکستان کے دارالحکومت میں منعقد کیا جا سکتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے برطانوی ہائی کمشنر جان میریٹ کی ملاقات، خطے کی بدلتی صورتحال پر تفصیلی گفتگو۔ اسحاق ڈار نے امن کے لیے پاکستان کے سفارتی کردار پر روشنی ڈالی، پاکستان کی کوششوں پر اظہار اطمینان۔ اسحاق ڈار نے روابط کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کی جاری کوششوں کو اجاگر کیا۔ برطانوی ہائی کمشنر نے امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستان کے کردار کی حمایت کی۔ اسحاق ڈار نے کہا خطے میں امن کے لیے سفارتکاری ناگزیر ہے۔ ہم نے ایران کی بحریہ اور فضائیہ کو ختم کر دیا، ایران کے فضائی دفاعی نظام اور ریڈار مکمل تباہ کر دیے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ، کہتے ہیں امریکہ کے B-2 بمبار طیاروں نے ایرانی جوہری لیبارٹریز اور ذخیرہ گاہیں تباہ کر دیں۔ ہم نے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا ہے، اب وہاں مکمل امریکہ کا کنٹرول ہے۔ ایران $50 کروڑ یومیہ نقصان اٹھا رہا ہے۔ مزید کہا دوسرے صدور نے ایران کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا، وہ سب صدارتی منصب پر داغ ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب میں گندم کی خریداری شروع کر دی گئی۔ ڈی جی فوڈ پنجاب امجد حفیظ کا کہنا ہے کہ صوبے بھر میں 63,300 کسان رجسٹرڈ ہیں۔ 233 گندم کی خریداری مراکز پر کسانوں کی رجسٹریشن جاری۔ پنجاب بھر میں 14 کمپنیز گندم کی خریداری کر رہی ہیں۔ ٹریفک جیم کا مسئلہ پورے شہر میں ہے، آئی جی سندھ کا اعتراف۔ جاوید عالمودو کہتے ہیں کہ ٹریفک مسائل کے حل کے لیے پلان پر کام کر رہے ہیں۔ انڈسٹریل زون شہر سے باہر ہوتے ہیں، سائٹ انڈسٹریل زون اپنے قیام کے وقت شہر سے باہر تصور کیا جاتا تھا۔ سیف سٹی فیز 2 سے ٹریفک مسائل میں کمی آئے گی۔ صنعتکاروں سے ملاقات میں گفتگو۔ اور کراچی میں ایک اور مقام پر مین یونیورسٹی روڈ بند، موسمیات کی جانب سفورہ چوک کو آنے جانے والے دونوں اطراف ٹریک پر ٹریفک معطل۔ ٹریفک پولیس کے مطابق BRT کے ترقیاتی کام کے باعث روڈ بند ہے، ٹریفک کو سروس روڈ پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ ٹریفک کی روانی متاثر ہونے سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا۔